کافر کے عذاب کی وجہ بیان کر رہے ہیں ان آیات سے کہ وہ دنیا میں تو اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش پھرا کرتا تھا، موت کی کوئی فکر نہیں تھی، اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، دنیا اور آخرت سے بے خبر تھا، اللہ سے غافل تھا، نیک اعمال سے غافل تھا، کسی چیز کو وہ نہیں مانتا تھا، حتیٰ کہ اللہ کی ربوبیت کا بھی انکار کر دیا تھا۔ تو اس طرح دنیا میں بس دنیا کی زندگی میں مست تھا، خوش تھا، یہاں پر جیسے کیسا وہ زندگی گزار رہا تھا۔ تو اللہ نے یہ سبب بیان کر دیا، جب اس سے آخرت کی فکر نہیں تھی، آخرت کا غم نہیں تھا، تو دنیا میں خوش ہو پھرتا تھا۔ قیامت کے دن زمین کو اتنا لمبا کھینچا جائے گا جیسا کہ چمڑے کو جس طرح کھینچا جاتا ہے، تو اس طرح زمین کو لمبا کھینچا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی، خلاصہ کیا ہے؟ یہ کہ دنیا میں ہر شخص خواہ مومن و کافر اپنا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کوشش کرتا ہے۔ نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج ہم اپنے لیکچر میں سورۃ الانشقاق شروع کر رہے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور سن لے گا وہ آسمان اپنے رب کے حکم کو، اور وحقت، اور وہ اسی کے لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور ڈال دے گی اس چیز کو جو اس کے اندر ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور سن لے گی اپنے رب کے حکم کو، وحقت، اور وہ اسی کے لائق ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان تو تکلیف اٹھانے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، کدحا تکلیف اٹھانا، فملاقی پس تو اس سے ملاقات کرے گا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینی، پس بہرحال وہ شخص جس کو دیا گیا اپنا نامہ اعمال اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، پس ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا، آسان حساب۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور لوٹے گا اپنے اہل کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف، مسروراً خوش ہو کر۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بہرحال وہ شخص جس کو دیا گیا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، بس ان قریب وہ پکارے گا ثبوراً ہلاکت کو، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور داخل ہوگا آگ میں، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک اس نے خیال کر لیا تھا کہ یہ ہرگز نہیں لوٹے گا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب تھا بصیراً، اس کو دیکھنے والا۔ اس سورت کا نام سورۃ الانشقاق ہے، اور سورۃ انشقت بھی اسے کہا جاتا ہے۔ پچھلی آیات میں، پچھلی صورتوں میں قیامت کے احوال کا ذکر تھا، نیک اور بدکار لوگوں کا ذکر تھا، فجار کی سزا کا ذکر تھا، اور جو نیک و کار تھے ان کی جزا کا ذکر تھا۔ تو اس صورت میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا۔ اب دیکھیں آیت میں فرمایا اذا السماء انشقت، کہ قیامت کے احوال میں سے ایک حال یہ ہے کہ آسمان نفخہ ثانیہ کے وقت پھٹ جائے گا۔ اسی آیت کو ہم نے گزشتہ صورتوں میں پڑھا، تو ان میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ اسی مضمون کو بیان کیا گیا، اسی معنی کو بیان کیا گیا۔ کہیں تو آیا اذا السماء انفطرت، اذا السماء انکشطت،
تو اس طریقے سے مختلف آیات میں وفتحت السماء فکانت ابوابا اس طرح کی مختلف الفاظ سے اس بات کو تعبیر کیا گیا کہ آسمان نے پھٹ جانا ہے۔ تو بہرحال اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ نفخہ ثانیہ کے وقت آسمان پھٹ جائے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اذن کا معنی ہوتا ہے سن لینا، مقصد یہ ہے کہ جب آسمان کو حکم ہوگا کہ پھٹ جاؤ تو اللہ کے اس حکم کو سن لے گا، اور وہ اسی کے لائق ہے۔ کس کے لائق ہے؟ مطلب اسی بات کے لائق ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے حکم کو مانے اور فوراً پھٹ جائے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی بات کو مانے گا اور اللہ کی اطاعت کرے گا تو فوراً پھٹ جائے گا، اور اس اللہ کی اس حکم سے روگردانی نہیں کرے گا، کیونکہ تمام اشیاء جو ہیں اللہ کے حکم کے مطابق چلنے پر مجبور ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین کو اتنا لمبا کھینچا جائے گا جیسا کہ چمڑے کو جس طرح کھینچا جاتا ہے، تو اس طرح زمین کو لمبا کھینچا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی تاکہ اولین و آخرین قیامت کے دن سے لے جس وقت حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے تمام کے تمام اس زمین کے اندر پھیلا دی جائیں۔ جتنی زمین اب ہے اسی کو کھینچا جائے گا اور اس سے بہت بڑی ہو جائے گی۔ باوجود اتنا کھینچنے کے پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کو کھڑے ہونے کی جگہ صرف اتنی جگہ ملے گی اس زمین میں کہ صرف وہ اپنے دو پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ مقصد یہ ہے کہ زمین پھٹ جائے گی اور اس میں جو چیز ہے، جتنے بھی خزانے ہیں، مردے ہیں، جو بھی جواہرات ہیں، سونے ہیں، چاندی، جتنے بھی ذخائر ہیں یا جتنے بھی مردے ہیں، سب کے سب کو زمین ڈیل دے گی، نکال دے گی، پھیلا دے گی، اپنے اندر سے نکال دے گی، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی، زمین کے اندر پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اور اپنے اندر سے ہر چیز کو فارغ کر دے گی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ مقصد یہ ہے کہ زمین کو بھی جو حکم دیا جائے گا وہ اللہ کے اس حکم کو سنے گی اور فوراً اس پر عمل کرے گی، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو ہم نے پڑھا ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ کہ جب آسمان کو جو حکم دیا جائے گا، جس طرح آسمان اس حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا، اس کے حکم کی روگردانی نہیں کرے گا، اسی طرح زمین کو بھی جب حکم دیا جائے گا تو وہ زمین بھی اپنے رب کے حکم کی روگردانی نافرمانی نہیں کرے گی اور فوراً جو اس کو حکم دیا گیا تو فوراً اس پر عمل کرے گی۔ تو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ کدح کا معنی ہوتا ہے کسی کام کے لیے پوری کوشش اور توانائی صرف کرنا، خرچ کرنا، اور اگلی آیت میں آگے فرمایا الی ربک، الی ربک سے مراد ہے الی لقاء ربک۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کے جتنی بھی کوشش ہے، ہر انسان جتنی بھی اپنی کوشش کرتا ہے، ہر صحیح جو بھی اس کی کوشش ہو رہی ہے وہ اس کے رب کی طرف کوشش ہو رہی ہے، اپنے رب کی طرف جانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزیں ارشاد فرمائی۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ دیکھیں انسان کو فرمایا نا یا ایھا الانسان انک کادح، کادح کے سے فرمانے کا مقصد کیا ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، نیک ہے، بد ہے، جیسا بھی انسان ہے، اس کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ حرکت کرے۔ جب حرکت کرے تو یہ اس کی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اب حرکت کرنا، اب چاہے وہ سیدھے راستے پر حرکت کرے یا الٹے راستے پر حرکت کرے، اور حرکت کر کے کسی چیز کو اپنا مقصد بنا لے، یہ اس کی فطرت میں داخل۔ جب کسی چیز کو اپنا مقصد بنا لے اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری محنت، جدوجہد اور کوشش کرے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے اور اس کو مشقت برداشت کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر نیک وکار لوگ ہوتے ہیں، جیسے نیک لوگ ہوتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے اس چیز کی طرف کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی اچھی گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، نیک اعمال کرے۔ اس طریقے سے وہ اپنی ساری زندگی اس کی طرف خرچ کر دیتے ہیں اور جائز طریقے اختیار کرتے ہیں، اور اسی کے مد مقابل اسی طرح جو ہوتے ہیں چور ڈاکو ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک کوشش کرتے ہیں، یہ بھی محنت کرتے ہیں، لیکن ان کا چونکہ راستہ غلط ہوتا ہے اس لیے محنت وہ بھی کرتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے یہ کہ دنیا میں ہر شخص خواہ مومن و کافر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کوشش کرتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر ہر عاقل بالغ آدمی اگر
کر یہ سوچے، غور و فکر کرے کہ انسان جتنی بھی محنت اور مشقت کر رہا ہے بالآخر اس کی منزل مقصود کیا ہے۔ تو لہا محالہ وہ ایک ہی جواب نکلتا ہے، ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی منزل مقصود کی طرف کوشش کر رہا ہے، غیر شعوری طور پر وہ موت کی طرف جا رہا ہے، موت کے قریب ہو رہا ہے، بالآخر اس کو موت آنی ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا آج تک اور نہ کوئی کر سکا۔ اور اسی سے اس آیت میں الی ربک سے اسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ غیر شعوری طور پر وہ اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، جو سب کے سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ اگلی تیسری بات یہاں پر یہ ارشاد فرمائے فملاقی، اس میں اللہ نے ارشاد فرمائے کہ موت کے بعد ہر انسان کو اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے، تو اس کو اپنے تمام اعمال حرکات کا حساب دینا ہے۔ اور یہ عقل و انصاف کے اعتبار سے یہ بات ضروری ہے تاکہ نیک اور بد کو اس کے نیک و کار کو اس کے اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے اور بد کو اس کے برے اعمال کی سزا دی جائے، اور یہ عقل کے مطابق ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ملاقی میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ وہ ضمیر راجع ہو قدح کی طرح، تو پھر مقصد یہ ہوگا کہ جو کوشش جد و جہد انسان یہاں کر رہا ہے اپنے رب کے پاس پہنچ کر اپنی محنت اور کوشش کا اپنا پھل حاصل کر سکے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس آیت میں مومنین کی جزا کا بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن کو اپنے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائے گا، اور فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب کیا ہوگا؟ کہ آسان حساب یہ ہوگا کہ صرف اپنے رب کے سامنے پیشی ہوگی اور اس کی برائیوں کو نظر انداز کر کے بس یہ کہا جائے گا کہ تم جاؤ جنت کی طرف چلے جاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، مقصد یہ ہے کہ حساب و کتاب میں کامیابی کے بعد بڑا خوش اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ اب إِلَىٰ أَهْلِهِ میں دو احتمال ہیں کہ إِلَىٰ أَهْلِهِ سے کون سے اہل والے مراد ہیں، یا تو جنت کی حوریں مراد ہیں کہ ان کے پاس جائے گا تو بڑا خوش ہو کر جائے گا، یا نمبر دو اپنی جو دنیا والے اس کی جو فیملی ممبر ہیں، جو خاندان ہے، جو گھر والے ہیں، ان کی طرف جائے گا بڑا خوش ہو کر۔ جیسے کہ کسی کو وہ سزا جب انعام ملتا ہے دنیا کے اندر تو وہ اس کو کامیاب خوشی ہو کر بتلاتا ہے کہ مجھے انعام ملا ہے، مجھے یہ چیز ملی ہے۔ تو اسی طرح جب اس کو یہ انعام دیا جائے گا تو وہ فوراً بھاگا اپنے گھر والوں کو خوش ہو کر بتائے گا کہ مجھے یہ انعام ملا۔ اور یہ دو چیزیں اس میں مراد ہیں، دونوں احتمال۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ان آیات میں کفار کی سزا کا بیان ہے کہ ان کے نام اعمال کو پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، تو وہ گھبرا جائیں گے اور موت و ہلاکت کو پکاریں گے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، بس وہ ہلاکت کو پکاریں گے۔ کہ جس طرح دنیا میں مصیبت آ جائے تو آدمی موت کو پکارتا ہے کہ ہائے میں مر جاؤں، ہائے یوں کر لوں، تو اسی طریقے سے جب وہاں پر ان کے ساتھ یہ پیش آئے گا تو موت کو پکاریں گے، کیوں نہ بس ہمیں موت آ جائے، ہم مر جائیں، اور جہنم میں وہ داخل کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دوسری آیات میں یہ بات ثابت ہے، جیسے اما من اوتی کتاب بشمالی، ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ ان کو بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا، اور یہاں پر آ رہا ہے کہ ان کو پیٹھ پیچھے عمل نامہ دیا جائے گا۔ تو اس کا جواب کا حاصل کلام یہ ہے کہ دیکھیں ان کے ہاتھ پیچھے، یا تو یہ صورت ہوگی کہ ان کے جو ہاتھ ہیں پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے جیسے قیدیوں کے باندھ دیے جاتے ہیں اور پھر بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا دوسرا مقصد یہ ہے کہ بھئی اس کا جو بائیں ہاتھ ہے پیٹھ کے پیچھے سے اس طرح نکال دیا جائے گا اور پھر اس کو بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے عمل نامہ دیا جائے گا، تو لہٰذا کوئی تعارض باقی نہ رہا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ کان فی اہلہ مسرورا، کافر کے عذاب کی وجہ بیان کر رہے ہیں ان آیات سے کہ وہ دنیا میں تو اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش پھرا کرتا تھا، موت کی کوئی فکر نہیں تھی، اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، دنیا اور آخرت سے بے خبر تھا، اللہ سے غافل تھا، نیک اعمال سے غافل تھا، کسی چیز کو وہ نہیں مانتا تھا، حتیٰ کہ اللہ کی ربوبیت کا بھی انکار کر دیا تھا۔ تو اس طرح دنیا میں بس دنیا کی زندگی میں مست تھا، خوش تھا، یہاں پر جیسے کیسا وہ زندگی گزار رہا تھا۔ تو اللہ نے یہ سبب بیان کر دیا، جب اس سے آخرت کی فکر نہیں تھی، آخرت کا غم نہیں تھا، تو دنیا میں خوش ہو پھرتا تھا۔ اور پھر انہ ظن ان لن یحور، اور اس آیت میں مزید اس کی وضاحت کر دی کہ
اس نے یہی خیال کر لیا تھا کہ بس اس کی یہی دنیاوی زندگی ہے، آخرت والی تو زندگی ہے ہی نہیں، اس طرح بس جینا مرنا بس یہی ہے، آخرت کا کوئی کنسیپٹ بھی اس کے مائنڈ میں نہیں تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہونا، اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، اور یہ گمان اس نے کر لیا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جی بھر کر اس نے نافرمانی کی، تو اس لیے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر بلا ان ربہ کان بہم بصیرا، مقصد کیا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس کے ہر عمل کو دنیا میں دیکھنے والا تھا اللہ تبارک و تعالی، کہ دنیا میں جتنی بھی وہ نافرمانی کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہے تھے، اس لیے ان اعمال کے حساب و کتاب لینے کے لیے، جزا اور سزا دینے کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کی بہت ساری سپورٹ کے ساتھ، آپ کی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔